بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی خود کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ بابرکت زمانہ ہے جس میں زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور بندوں کو اپنے رب کے قریب ہونے کا نادر موقع عطا کیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ دلوں کی اصلاح، روح کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑ جانے کا مہینہ ہے دوستو۔ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل ہوا اور یہی وہ نسبت ہے جس نے رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت نازل کی گئی، جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق ایسا گہرا اور مضبوط ہے جس کی مثال کسی اور عبادت میں نہیں ملتی۔ رمضان میں قرآن پڑھنا عام دنوں سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور ہر حرف پر ملنے والا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس مہینے میں فرشتے بھی اہل ایمان کے ساتھ مل کر قرآن سننے اور اس کی تلاوت پر آمین کہنے آتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس ماحول میں قرآن کی تلاوت دلوں پر ایسا اثر ڈالتی ہے جو عام دنوں میں ممکن نہیں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کی قربت کو محسوس کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ رب کائنات کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر لیتے تھے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں قرآن کی تلاوت بھی زیادہ فرماتے اور سننے کا بھی خصوصی اہتمام کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان صرف روزے رکھنے کا نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ جینے کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ دوستو، دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہو وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص مشکل کے باوجود قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک اور روایت میں آیا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں بھی صحیح اور سکھائیں بھی۔ یہ تمام احادیث اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قرآن محض کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زندہ پیغام ہے جو بندے کے دل سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب شک سے پاک ہے اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مزید فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو دلوں میں ہوتی ہیں اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر سے دلوں کو اطمینان عطا فرماتا ہے اور قرآن سب سے عظیم ذکر ہے۔ ناظرین، رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کا وہ منظر جس میں بندہ تنہائی میں یا جماعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے، در حقیقت زمین پر آسمانی نور کے نزول کا منظر ہوتا ہے۔ یہی وہ راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب آتے ہیں، ان کی دعائیں سنتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ ان لمحات میں قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ گویا رب کائنات کی خصوصی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں نفل عبادات کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب عام عبادتوں کا یہ حال ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہوگا اس کا اندازہ کرنا بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے دوستو۔ اس کے علاوہ دیکھیں، رمضان میں قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور مشغلہ اختیار کرنا دراصل اس عظیم مہینے کے مقصد سے غفلت برتنا ہے۔ قرآن مجید خود گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور معنی بھی۔
رمضان میں اس کتاب کی تلاوت محض پڑھنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ بندہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اور جب بندہ قرآن سنتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لے، سوچے کہ کیا وہ واقعی اس کتاب کو اپنی زندگی کا رہنما مانتا ہے یا صرف تلاوت تک محدود رکھتا ہے۔ رمضان کا اصل پیغام یہی ہے دوستو، کہ قرآن کو صرف پڑھا نہ جائے بلکہ سمجھا جائے، اپنایا جائے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ یہ تحریر دراصل اس عظیم حقیقت کی تمہید ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت محض ایک عمل نہیں ہے بلکہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ آگے چل کر اسی راز سے جڑی وہ حقیقت سامنے آئے گی جس نے اہل ایمان کے دلوں کو حیرت میں ڈال دیا اور جس کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے۔ مگر فی الحال یہاں صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق عام نہیں ہے دوستو، بلکہ غیر معمولی، ماروائی اور ربانی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی رمضان المبارک میں قرآن پاک کی ایک ایسی صورت پڑھنے کا عمل ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی وہ کون سی پیاری صورت ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ایسی نعمتیں جن کا شمار ممکن نہیں اور جن کی حقیقت کو انسان اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ سانس لینا، دیکھنا، سننا، چلنا، بولنا، ایمان کی دولت، قرآن جیسی عظیم کتاب، رمضان جیسا مقدس مہینہ، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو اگر ایک لمحے کے لیے بھی چھن جائیں تو انسان اپنی بے بسی کو پہچان لے۔ مگر افسوس کہ انسان کی فطرت میں ناشکری اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ وہ نعمتوں پر غور کرنے کے بجائے شکایت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح انداز میں انسان کو متوجہ فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سوچے کہ وہ کن کن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر زبان سے شکر کے کلمات ادا نہیں کرتا۔ مگر اسی انسان نے ان نعمتوں کو جھٹلایا، نظر انداز کرنا یا ان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، شکر دراصل صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شکر ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ شکر یہ ہے کہ نعمت کو پہچانا جائے، نعمت دینے والے کو مانا جائے اور نعمت کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ جو شخص نعمت کو پہچاننے کے باوجود اس کا اعتراف نہ کرے وہ در حقیقت ناشکری کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرتا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ اعلان محض تنبیہ نہیں ہے بلکہ ایک اٹل اصول ہے۔ تاریخ گواہ ہے دوستو کہ جن قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا، اللہ نے ان نعمتوں میں اضافہ فرمایا، اور جنہوں نے غرور، تکبر اور ناشکری اختیار کی، ان سے نعمتیں چھین لی گئیں۔ ماہ رمضان شکر کی تربیت کا مہینہ ہے۔ روزہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے، تاکہ وہ ان نعمتوں کی قدر کر سکے جو عام دنوں میں اسے مفت اور آسانی سے حاصل ہوتی ہیں۔ افطاری کے وقت ایک گھونٹ پانی انسان کو ساری دنیا سے زیادہ قیمتی محسوس ہوتا ہے، اور یہی لمحہ شکر کا حقیقی سبق دیتا ہے۔ اگر انسان رمضان میں بھی شکر گزار نہ بنے تو پھر اس کے دل کی سختی پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام فرماتے، یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث واضح کر دیتی ہے کہ شکر صرف آرام میں نہیں بلکہ عبادت، اطاعت اور عاجزی بھی ہے۔ آج کا انسان ناشکری کو اپنا حق سمجھنے لگا ہے۔ رزق ملے تو کم ہونے کا شکوہ، صحت ہو تو بیماری کا خوف، گھر ہو تو آسائشوں کی کمی، اور اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو فوراً اللہ سے شکوہ۔
حالانکہ مومن کا شیوا یہ جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر حال میں شکر ادا کرے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے حکمت کے تحت کرتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نعمتوں کو جھٹلانا دراصل نعمت دینے والے کی شان میں گستاخی ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی محنت، عقل یا منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، تو وہ شرک خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار انسان کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو نہ بھولے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شکر کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، حلال کو اختیار کرے اور اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جائے۔ قرآن کی تلاوت، دعا، استغفار اور صدقہ، یہ سب شکر کی عملی صورتیں ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے دل میں قناعت پیدا ہوتی ہے، حسد ختم ہوتا ہے اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شکر نعمت کو محفوظ کرتا ہے۔ بہت سی نعمتیں صرف اس لیے چھن جاتی ہیں کہ ان پر شکر نہیں کیا جاتا۔ اولاد ہو، مال ہو، عزت ہو یا صحت، شکر کے بغیر یہ سب آزمائش بن جاتی ہیں۔ لیکن جب انہی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو یہی نعمتیں اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت یا شکر کا محتاج نہیں، بلکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ شکر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، دل کو زندہ کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ رمضان کا اصل پیغام یہی ہے کہ انسان نعمتوں کو جھٹلانے کے بجائے ان کا اعتراف کرے، زبان سے شکر ادا کرے اور عمل سے ثابت کرے کہ وہ واقعی اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورت، جو بندہ رمضان میں روزانہ اس صورت کو پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ صورت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں، انسان بے بس ہے اور سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ جو بندہ رمضان المبارک میں کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو، کاروباری پریشانی ہو، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مقصد پورا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ ان پریشانیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک مرتبہ اس صورت کو لازمی پڑھے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی ماہ رمضان میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ دیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے۔ ماہ رمضان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ دیکھ لینا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کر دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق و دولت کو آتے ہوئے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے۔ اور کبھی جب زندگی ہماری امید اور توقعات پوری کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد ختم ہو جائے، مگر حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس ساری صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔
انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی منزل اور مسلک مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسانی بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے دیکھیں، اگر کچھ حاصل کرنا ہو انسان کو تو اس کے لیے وہ دور تک دوڑے گا، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا نا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اس تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی دیکھیں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ دیکھیں دوستو، جیسے ہی ناکامی آئے، جتنی مرضی پریشانی آ جائے، دیکھیں کامیابی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، اسی طرح ناکامی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اس لیے ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگا ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، ان کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی ہی پریشانی آ جاتی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا، اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانی ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، جو گھر کے اندر رزق کی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہوگا، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی فوراً حل کر دیں گے۔ دیکھیں، کچھ یقین رکھنا ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کبھی قسمت نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کرنا ہے کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری قسمت ضرور بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اس لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اسی لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل بتانے والا ہوں اس کو پورے یقین سے کر لینا، تو پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دو۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، آخرکار وہ وظیفہ مل ہی گیا جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، جیسے ہی آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ماہ رمضان میں اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کام ہی نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے دوستو، جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کار پتہ نہ چلا، کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی نہ پتہ چلا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگا ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت ضرور کرتے ہوں گے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے دوستو؟ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ آپ کو ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کبھار کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو دیکھیں با نصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب و پریشانی اور گناہوں سے مضبوط رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ دیکھیں، درود و سلام کے فضائل بے حد اور بے حساب ہیں۔ درود پاک ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کر دوں؟ فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، 4؟ فرمایا، جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا؟ فرمایا، چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ فرمایا، جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا، تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدر بڑا، انار سے قدر چھوٹا، روئی سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ، شیریں مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ مرواد کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا۔
ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان و زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ درخت، چرند، پرند، عرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں دوستو، تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ضرور اس ویڈیو کو روک کر ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی کو ضرور پڑھ لیں، وہ درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رمضان المبارک میں روزانہ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت سورہ الرحمن ہے۔ سورہ رحمان 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت ہے دوستو۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ رمضان میں روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دیں، اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کرے گا۔ تو آپ سب بھی سورہ رحمان کی رمضان المبارک میں صبح شام تلاوت لازمی کیا کریں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کریں، انشاءاللہ سن کر بہت سکون ملتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک اور رزاق ہے وہ اللہ، جس نے ہم سب کو بنایا۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 1800 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے، جو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ تو آپ نے رمضان المبارک میں روزانہ اس عمل کو لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسی پیاری صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور دیکھیں، اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقات کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان و زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہم تیرے ہیں، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔
اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔